ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ محترم مشاہدین کرام، ہم نے ضمائر کے استعمال کو پچھلے ایپیسوڈ میں جانکاری لینے کی کوشش کی تھی۔ اب آج ہم معلومات حاصل کریں حروف استفہام میں سے من کی۔ حروف استفہام جس کو پچھلے چیپٹر میں پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے جانا ہے کہ وہ 9 ہیں: حمزہ، ہل، من، ما، متا، اینا، کیفا، کم، ایو۔ اور پچھلے چیپٹر میں ہم نے 2 کے بارے میں پڑھا تھا، ہل اور ما کے، اور اس چیپٹر میں من کا ذکر کیا گیا ہے جو اس باکس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور اس کی انگلش آتی ہے ہو، کون۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں مذکر کے لیے، تو اب آئے گا یہاں پہ من انتا۔ یہ ایک کوسچن ہے، یہ ایک سوال ہے، آپ کون ہیں؟ ہندی یا اردو میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی سوال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے مذکر کے لیے پوچھا ہوگا تو من انتا آئے گا، اور اس کا جواب میں آئے گا جو بھی مذکر ہوگا وہ بتایا جائے گا، انا رجل، انا بنت، انا ولد، سوری۔ اسی طریقے سے جواب میں دے سکتے ہیں انا استاذ۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انا معلم۔ اسی طریقے سے اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ انا طالب۔ اسی طریقے سے انا طبیب۔ جو بھی لائیں گے مذکر ہی کا لائیں گے۔ من انتا، انا رجل، میں آدمی ہوں۔ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ انا استاذ، میں ایک استاذ ہوں۔ انا معلم، میں ایک ٹیچر ہوں۔ انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں۔ انا طبیب، میں ایک ڈاکٹر۔ تو مذکر کے لیے پوچھا جاتا ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ تو جواب میں آئے گا میں آدمی ہوں، میں لڑکا ہوں، میں طالب علم ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ تو اسی اعتبار سے آپ کو بتانی ہوگی من انتا سوال ایک ہے، لیکن الگ الگ کوالٹی کے آدمی اگر ملتے ہیں سامنے تو جواب الگ الگ آئے گا۔ من انتا کہنا ایک ہے سوال، لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھے تو جواب دے گا انا طالب۔ کسی ٹیچر سے پوچھے تو اس کا جواب آئے گا انا معلم۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو جواب آئے گا انا طبیب۔ کسی استاد سے پوچھیں گے تو انا استاذ ہوں۔ کسی آدمی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا انا رجل، اور کسی لڑکے سے پوچھیں گے تو اس کا جواب آئے گا انا ولد۔ تو یہ جو ہے من انتا کا جواب یہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی جس کوالٹی کا آدمی پایا جائے اس کے جواب میں وہ وہی الفاظ کہے گا۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے من انتے کہ آپ کون ہیں، اور کسی لڑکی یا مؤنث سے کہا جا رہا ہے، تو ٹھیک جیسے من انتا کا جواب الگ الگ بن رہا ہے، ایسے ہی اس کا بھی جواب الگ الگ بنے گا۔ انا امرأتن، ایسے ہی آئے گا انا بنتن، اور ایسے ہی آئے گا اس کا جواب انا طبیبتن، ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر۔ اور انا معلمتن، انا طالبتن۔ ایسے ہی انا تلمیذتن۔ تو یہاں جواب انتا اور انتے کا انا سے ہی آ رہا ہے، کیونکہ انا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کی عربی، تم کی عربی یا تو کی عربی
मुज़क्कर के लिए अलग आती है, मुअन्नस के लिए अलग आती है। मुज़क्कर के लिए अंता होता है, मुअन्नस के लिए अंते होती है। तो मन अंते अगर आपसे पूछ लिया गया है कि आपने किसी औरत से पूछा है, अगर वो औरत के लिए पूछा है औरत होने की हैसियत से, तो वो जवाब देगी अना इमरातुन, मैं औरत हूँ। किसी लड़की से पूछा जा रहा है तो वो कहेगी अना बिन्तुन, और किसी डॉक्टर लेडी डॉक्टर से पूछा जा रहा है तो वो कहेगी अना तबीबतुन। किसी टीचर से पूछा जा रहा है तो वो कहेगी अना मुअल्लिमतुन। किसी स्टूडेंट से पूछा जा रहा है तो अना तालिबतुन, और किसी छात्रा से पूछा जा रहा है तो वो कहेगी अना तिलमीज़तुन। तालिबतुन और तिलमीज़तुन दोनों एक ही के लिए आते हैं, यानी स्टूडेंट या छात्रा के लिए। तो ये हमने मन का इस्तेमाल जान लिया। अब इसी तरीके से हम हल के सेंटेंस को भी हमने पिछली बार जाना था, उनको भी इसमें दोहराया जा सकता है, और इसके लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।